بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ ایک سلسلے میں تھے اور وہ سلسلہ سب سے افضل جماعت اور سب سے بہترین جماعت دنیا میں جو ہے ان کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہی بیٹھک میں 10 صحابیوں کو جنت کی بشارت سنائی. ہم لوگ اس سے پہلے جن کی بات کر چکے ہیں وہ زبیر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ حَوَارِي او لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي، کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ان کے صحابی ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں. حواری یا زبیر، اور میرے ساتھی اور حواری زبیر ہے، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹے وہ بھی صحابی ہے عبداللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی عمر میں پائے. اور ان کی جو بیوی ہے، کوئی ان کی بیوی کا نام بتا سکتا ہے؟ ہاں، ان کی بیوی کون ہے؟ اسماء، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، انہی سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا کتنے بیٹے تھے، کتنے بچے تھے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں تھے نا، لیکن پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے ام عبداللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ ام عبداللہ، یعنی عبداللہ کی ماں. کیوں بھائی؟ یہ عبداللہ سے ان کی کنیت ام عبداللہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر کے بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہارا کیا ہے، تمہاری بہن کا بیٹا جو ہے اس سے اپنی کنیت رکھ لو. تو تب ام عبداللہ ہو گیا. تو یہ ام عبداللہ. اور ان کے کئی بھائی، عروہ بہت اہم نام ہے، اور حدیثوں کی کتاب میں کوئی ایک کتاب خالی ان کے نام سے نہیں ہے. عروہ بن زبیر بہت مشہور نام ہے، اور علم کے باب میں بہت اہم نام. اذا قیل من فی العلم سبعۃ ابحر روایتهم لیست عن العلم خارجہ فقل ہم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. جب پوچھا جائے کہ کون ہیں 7 لوگ جو کوئی بھی کتاب ان کے اس سے خالی نہیں ہے، علم کے سمندر ہے یہ لوگ، تو ان میں سے ان کا نام آتا ہے عروہ کا، جو کہ انہی کے بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کے. اور ان کے بارے میں ایک
بہت مشہور قصہ بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں عروہ کے بارے میں کہ یہ جو عروہ ہے رحمہ اللہ جب نکلے مدینہ سے حدیث پڑھنے کے لیے تو ان کو کافی ساری بیماری ہو گئی تھی. اس میں سے ایک بیماری جان لیوا تھی جس سے جو ہے ان کا پیر جو ہے بالکل خراب ہو گیا تھا. پیر بالکل خراب ہو گیا تھا بالکل. اب کیا ہے کاٹنا ہے اور تب کاٹنا ہے مطلب آج کے جیسا نہیں بھائی کہ سوئی لگا کر کے کاٹ دو ہے نا. آج کیا ہے سوئی لگا دیتے ہیں وہ جو ہے بے حس ہو جاتا ہے. اب ادھر کچھ محسوس نہیں ہوتا تو کر دیتے ہیں آپریشن جو کرنا ہے کر دیتے ہیں. لیکن تب کیا تھا بے ہوش کرنے کے لیے کوئی یہ ایسی چیز نہیں تھی. ہاں اگر بے ہوش کرنا ہے تو کیا ہے کوئی حرام چیز ہوتی تھی. کوئی حرام ایک یہ ہوتا تھا جو اس سے بنتا تھا شراب سے تو اس کو کھا کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو ان کو بھی بولے کہ آپ یہ کھا لیجئے تاکہ ہم لوگ آپ کا پیر کا جو وہ حصہ جہاں زیادہ بیماری ہو گیا کاٹ کر کے اگر نہیں پھیلے تو پورا بدن میں وہ یہ ہو جائے گا. تو یہ بولے کہ ہم نہیں کریں گے یہ پھل ہو گیا حرام چیز نہیں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے توفیق سے آج تک ہم حرام چیز نہیں کھائے. اچھا کیا کریں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں یا دوسرے لوگ بیان کرتے کیا ہے ہم جو ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں. اب تب جا کر کے میرا یہ کاٹیے جو کرنا ہے. کیوں جب ہم یہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں جاتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے میرے اگل بغل میں. تو شروع کیے وہ اپنا تلاوت جاری کیے پڑھ لے. جب ہو گیا یعنی ان کا ہو گیا ٹھیک ہے ان کا مکمل ہو گیا تو پوچھے کیا ہوا کام تمہارا ختم ہو گیا کر لیے جو کرنا تھا. بولے کہ ہاں ہو گیا کر لیے آپ کا جو حصہ تھا وہ کاٹ لیے. اور ایک خبر بھی ہے آپ کے لیے. کیا خبر آپ کے ایک بیٹے جو ہے محمد ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا اور آپ جب پڑھ رہے تھے تب ہم لوگ بتانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ دھیان میں ہی نہیں تھے. تو یہ لوگ آج انسان ایسی عبادت ہو گئی انسان کی کہ اگر نماز پڑھنے کی شروع کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کو نماز میں بھی یاد آتی ہے. مشہور قصے ہے شیخ عثیمین اپنے استاد سے بیان کرتے عبد الرحمن ناصر سعدی سے کہ وہ ایک بار مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو شک ہو گیا کہ 3 پڑھے یا 4 پڑھے. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ 3 پڑھے ہیں. بولے کیا دلیل ہے بھائی. بولے کہ ان علی اربعۃ دکان میرے 4 دکانیں ہم 3 ہی کا حساب کر سکے 4 کا حساب ہی نہیں کی. یعنی ایسی حالت ہو گئی ہے انسانوں کی. ہم لوگ کیسے ایک بار قصہ سنائے تھے کہ ایک بندہ کویت کا یا شاید دبئی کا بندہ وہ پاکستان کا تھا گھر لوٹ رہا تھا. اور گھر لوٹنا مطلب بہت کچھ لے کر کے آنا پڑے گا شاپنگ کر کے. تو وہ گیا شاپنگ کرنے کے لیے. اب کبھی کبھی بھول جاتا تو دیکھتا یا کال کرتا اور کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس کے پیچھے ایک کویتی تھا تو وہ بولا یار کیا تم بار بار کال کرتے ہو جاؤ مسجد میں جاؤ نماز شروع کرو سب کچھ یاد آ جائے گا. ایسی حالت ہے آج. اور یا سلف کو دیکھیے یہ تابعین ہیں کیسے ان کی نماز تھی. جب نماز پڑھتے تو ان کا اثر نہیں ہوتا. اچھا جب ان کو خبر ملی تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ. کیا کہتے ہیں الحمدللہ. آج اگر کوئی الحمدللہ کہے تو سوچے گا آدمی پاگل ہو گیا. بیٹا مر گیا تو کیا کہہ رہا الحمدللہ. لیکن فضیلت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے جگر کے دل کو جگر کے ٹکڑے کو جب لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے لے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم اس کے روح کو قبض کر لیے.
اچھا کیا بولا میرا بندہ؟ بولا الحمدللہ. کہتے ہیں ابن لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے جو ہے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد دے دینا. کتنی بڑی فضیلت ہے، آج انسان محروم ہے اس سے. کتنی بڑی فضیلت. تو یہ ان کے ہی نسل سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ. تو یہ کیا تھے زبیر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اب جو ہے ان کے بعد وہ عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن بن عوف. جانتے ہیں، نام سنے ہیں اس سے پہلے کبھی؟ کافی مالدار ہیں، ہے نا، مالدار صحابیوں میں سے نام آتا ہے. اچھا یہ جب ہجرت کر کے آئے، یہ 2 ہجرتیں کیے، حبشہ کے طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کے طرف بھی ہجرت کی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، یہ بھی مدینے میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دوستی کرائے ایک مہاجر صحابہ سے جن کا نام سعد بن ربیع ہے. تو یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ ایک آفر دیا ان کو کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں تو ہم آپ کو آفر دیتے ہیں. کیا آفر ہے؟ کہتے ہیں کہ میری 3-4 بیوی ہے، فَأَيُّمَا هَوَيْتَ أُخَلِّ عَنْهَا، آپ کو جو پسند ہے اس کے طرف اشارہ کیجئے، ہم اس کو طلاق دے دیں گے. اور میرے بہت سارے باغات ہیں، آپ کو جو پسند ہے بتائیے، ہم آپ کو دے دیں گے. آج انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے کوئی؟ کیا میرا دینی بھائی ہے بھائی، یا پھر کیا ہے، کوئی مسلمان ہوا ہے ہندو سے، کوئی کہہ سکتا ہے نہ بھی دے، اچھا ٹھیک ہے ہم تم کو بزنس دیتے ہیں، نہ بزنس دے، اچھا ہم تم کو کام میں رکھتے تھے. اتنا بھی نہیں کر سکتے انسان. یہ صحابی لوگ تھے جو صحیح میں جان اور مال لٹا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن وہ بولے کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بولے کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. دلنی الی السوق، ذرا یہ بتاؤ مدینہ کا بازار کہاں ہے؟ مدینہ کا بازار کہاں ہے؟ ہم مدینہ کے بازار جائیں گے، بزنس کریں گے. گئے، جا کر کے بزنس کیے اور کافی بزنس میں کامیاب ہوئے، کافی کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جب بزنس کافی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا اور کیا ہے شادی بھی کر لیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے میں جو ہے ایک رنگ دیکھتے ہیں جو کہ زعفرانی والا رنگ تھا، اور وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن کیا ہے، جب انسان شادی کرتا تھا تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ عورت جو ہے زعفران لگاتی تھی تھوڑا بہت، یا خوشبو لگاتی تھی، تو اس سے جو ہے مرد جب اس کے پاس جاتا تو اس سے لگ جاتا. تو ان کے بھی کپڑے میں وہ رنگ لگا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تزوجتا، تم شادی کر لیے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. آج اگر آپ کسی کو دعوت نہیں دے تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے آپ کی برائی کرے گا. آج ایسی حالت ہے انسان کی. اور یہاں صحابی شادی کر لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی معلوم ہو رہا ہے. کہتے کہ شادی کر لیے کہ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اول نہیں ولو بشا، کیا ہے شادی کر لیے ہو تو ولیمہ بھی کرو، بھلے ہی ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو. تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے. کیا ہے؟ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے، کافی رو رہے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا کون ہے؟ ان کے بارے میں بات آئے گی انشاءاللہ.
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے مدینہ میں کن کو بھیجے؟ انہی کو، مصعب بن عمیر کو. کہتے ہیں مات مصعب بن عمیر وہو خیر منی، مصعب بن عمیر کا انتقال ہو گیا، وہ مجھ سے اچھے تھے. جبکہ یہ جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مصعب مجھ سے اچھا تھا. آج انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہم سے اچھا ہو، بھلے ہی اچھا ہو لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ مجھ سے اچھا ہے. یہ تواضع انکساری ہے. اس لیے سلف کے اقوال ہے کہ پتہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، تقریباً غالباً عمر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے، مسلمان میں سے کوئی بھی ہے تو سنو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے جو ہے افضل ہے. کون بول رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. یہ تواضع بہت بڑی چیز ہے. ایک بار خطبے میں بتائے تھے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچے دکھاتا ہے. ابھی کیا ہے بھائی، سب کو جو ہے ایگو پرابلم ہے نا؟ سنے کہ نہیں ایگو پرابلم؟ نہیں، ہم نہیں جھکیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں جھکیں گے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچا کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو اور بلند کر دیتے. کہتے ہیں مات مصعب وہو خیر منی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے اور وہ ہم سے بہت زیادہ افضل تھے. اور حالت کیسی، یہ صحابی جب انتقال کیے مصعب بن عمیر، کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی چادر بھی نہیں تھی کہ ان کا کفن ہو سکے. ان غطا رأسہ خرج رجلیہ، کہتے ہیں کہ جب ان کا جو ہے سر ڈھانپتے پیر کھل جاتا. اور یہ صحابی جب کافر تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے لگژری لائف یہ جیتے تھے، اتنی امیری والی زندگی جیتے تھے کہ اگر کوئی کپڑا پہن لیے دوبارہ اس کو نہیں پہنیں گے. اگر کوئی گلی سے گزرے ہیں تو وہ جو خوشبو لگاتے سمجھ جاتے کہ موسیٰ بھی اس سے گزرا. لیکن ایمان کی دولت کو اپنائے، دنیا کی دولت کو چھوڑے. اور حالت ایسی ہے کہ جب انتقال ہو رہا ہے تو کفن بھی اتنا نہیں ہے کہ پورا بدن آ جائے. کہتے ہیں کہ جب سر ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتا ہے. ایسی حالت. یہ صحابی لوگ ہیں جو لوگ دنیا کو بیچ کر کے دین خریدے، آخرت خریدے. تو کیا کیے؟ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ گھاس لے آؤ، ان کے پیر میں آ کر کے رکھ دو. تو کہتے ہیں وہ کیسی موت مرے، اور پتہ نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کیسی موت دے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. ایک بار کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں نکلے ہوئے تھے، تقریباً کوئی غزوہ میں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ہم لوگ داخل ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. مدینہ میں داخل ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہن کر کے تھے. تو جبہ پہن کر کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دھونا تھا، یعنی کیا ہے بازو تک دھونا تھا. تو ایسے کرتے تو نہیں ہوتا، تو کیا کیے نیچے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نکالے جبہ کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوئے. تو خیر وضو کر کے جب گئے تو دیکھے کہ کوئی نہیں تھا نماز پڑھانے کے لیے. تو عبد الرحمن بن عوف کو صحابی لوگ آگے بڑھا دیے. یہ عبد الرحمن بن عوف کو کوئی بھی نہیں تھا، تو کیا ہے انہی کو سب سے افضل دیکھے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیے. تو سارے لوگ جب یہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو سبحان اللہ بولنے شروع کر دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیے اور
انہی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. انہیں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے. اور جب نماز پوری ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ احسنتم یا بولے اصبتم, کہ بہت اچھا کیے کہ تم لوگ وقت میں نماز پڑھ لیے. تو یہ ان کی فضیلت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھے, ہے نا. فضیلت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور معلوم چلے کہ وہ کیا ہے بھائی, امبانی کا کوئی رشتہ دار ہے, تو اپنے آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ ہاں, کوئی بڑا سے بڑا آدمی میرے پیچھے ہے تو یہ فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ فضیلت کی بات ہے کہ نہیں؟ اور کون ہے بھائی؟ امام الانبیاء ہے, وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے. ایک بار کیا ہے, خالد بن ولید کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں, خالد بن ولید, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلوار, اللہ کی تلوار تھے. جو بھی جنگ میں جاتے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو ہے جیت کر کے آتے تھے. یہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا. تو کیا ہے, خالد بن ولید غصہ ہو کر کے ان کو کچھ بول دیے عبد الرحمن بن عوف کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لا تسبوا اصحابی. کیا بولے؟ میرے صحابی کو جو ہے برا بھلا. یہ حدیث اسی میں ہے, اصل حدیث یہی ہے کہ جب خالد بن ولید ان کو برا بھلا کہنے لگے, گالی نہیں دیے, بس جھگڑا لڑائی ہوا تو وہ جھگڑا میں تھوڑا یہ کر دیے, تو کہتے لا تسبوا اصحابی, میرے صحابی کو جو ہے برا بھلا نہیں کہو. کیوں؟ میرے صحابی لوگ کہتے ہیں لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. کہتے ہیں اگر تم لوگ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, اگر تم لوگوں میں سے کوئی اگر سونا, وہ بھی اتنا سونا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کرے. کتنا سونا ہے بھائی؟ کوئی کیلکولیٹ کر کے بیان کیے کہ اتنا سونا دنیا میں ہے بھی نہیں, اتنا سونا دنیا میں ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی اگر اتنا بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, کہتے ہیں یہ صحابی کیا ہے, کھجور کا ایک گچھا لائے ہیں اپنے ہاتھ میں, اتنا میں بھی نہیں پہنچ سکو گے. یہ ان کی فضیلت ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بول رہے ہیں؟ خالد بن ولید کو. وہ خود صحابی ہے. جب ایک صحابی دوسرے کے درجے میں نہیں پہنچ سکتے جو پہلے ہی اسلام لائے ہیں, تو بعد کے آدمی کیا پہنچیں گے؟ بعد کے آدمی کیا پہنچیں گے؟ ایک صحابی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بول رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو, یہ لوگ صرف ایک مٹھی کھجور خرچ کر دے, برابر نہیں ہو سکتا, یہ تم سے افضل ہے, تو بعد کے آنے والے کیا ان کے درجے میں پہنچ سکیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن پھر بھی ایک بدترین جماعت ایسا ہے جو کہتا ہے کیا صحابی لوگ خیانت کیے, صحابی لوگ کافر ہیں, اور اسی کو انسان کہتا ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے. کیسے انسان کہہ سکتا ہے؟ اس لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا, نہیں, ایک امام سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز زیادہ افضل ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ بولے کہ سنو, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا جو ہے غزوہ کیے,
اس میں سے ایک غزوہ اور کیا ہے، ایک سیکنڈ میں جو ان کے دھول میں ناک میں دھول آئی ہو، عمر بن عبد العزیز کی پوری زندگی اگر لے لی جائے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ لمحہ افضل ہے. یہ صحابی لوگ جن تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا اور پھر بھی ان کو جو ہے گالی دیتا ہے. کتنے بدترین شخص ہوں گے وہ لوگ، کتنے بدترین شخص ہوں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا میرے صحابیوں کو برا بھلا نہیں کہنا. اور یہ عبد الرحمن بن عوف پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، بہت پہلے اسلام لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو یہ بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہم اسقی عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے آپ جنت کے نہروں میں سے جو ہے آپ پانی پلائیے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ابھی دعا کرنے والے کون ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عبد الرحمن بن عوف جو کہ بہت خرچ بھی کرتے تھے، یہ کیا ہے، ایک بار عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک باغ لیے، خریدے. اس کے بعد جو ہے فقراء لوگ جو ہے مہاجر لوگ، مسلمان لوگ جو لوگ تھے، ان پر جا کر کے خرچ کر دیے کہ بولے کہ ہم تم کو یہ کر دیے، صدقہ کر دیے، جو کھانا ہے پینا ہے اس سے کچھ بھی کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تم لوگوں کو دے دیے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف جن کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جو ہے جنت میں رہیں گے. جب ان کا انتقال ہوا تو سعد بن ابی وقاص کو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا تھا ایک جنگ میں کہ ارمی یا سعد فیدا کا ابی و امی، اے سعد تم جو ہے دشمنوں کو تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. صحابی لوگوں میں بہت کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گینے چنے لوگوں کو کہا ہے. ان میں سے یہ سعد بن ابی وقاص ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تابعی کہ جب عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازہ میں دیکھے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے تابوت کا جو پیر ہوتا ہے اس کو پکڑے ہوئے تھے، بالکل رو رہے تھے اور بول رہے تھے یا جبلا، کہ آج کے دن کتنا بڑا پہاڑ جو ہے نیکی کا، علم کا، تقوی کا پہاڑ جو ہے ہم لوگ اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف جن کے بارے میں یہ فضیلت ہے. ہم لوگ یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بزرگوں کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے ان بزرگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. رب ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، رب ہماری اصلاح فرما، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.